بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ صبر ہے۔ صبر زندگی کے بڑا ہی اہم اور انسان کی ایک بہترین صفت میں سے آتا ہے۔ قرآن میں کئی بار متعدد بار صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جان اور میووں کو نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اللہ کی خوشنودی کی۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ کا امتحان لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس بلا پر یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے جب بھی آزمائش آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کی قسمیں کتنی آتی ہیں۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی صبر کی قسم آتی ہے صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کریں، خواہ طبیعت پر کتنی شاک ہو، لیکن اس پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ دوسرا ہے صبر علی المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہ نفس کو کتنی اچھی لگیں، کتنی عزیز ہوں، کتنا ہی اس میں مزہ ہو، لیکن نفس سے اس کو روک دینا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گناہوں میں رہ کر، کسی گیدرنگ میں رہ کر انسان کو پتہ ہے اگر میں یہاں پہ رکا رہوں گا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، میں ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ بس اس کا یہ الگ ہونا کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی پسند اور ناپسند کے لیے ہے، تو یہاں پر اس کے لیے وہ اجر ہے جس کا کوئی ترازو نہیں ہے۔ اس صبر کو اس ترازو میں ناپا نہیں جائے گا، کیونکہ اس لمحے اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکا ہے۔ جس لمحے اگر وہ اپنے آپ پر صبر کی چادر نہ ڈالتا، اپنے آپ کے لیے کوئی روکتا نہ، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ اس میں سے بہہ جاتا، پھر وہ انہی کاموں پہ لگ جاتا اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ اب اس کی تیسری قسم آتی ہے صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکالیف پر صبر کرنا، حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا، ان سب کو صبر کہا جاتا ہے۔ جو پہلے وقت پہ تکلیف آتی ہے نا، اور انسان اسی ٹائم پہ اپنی مصائب پہ، مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ پہلے ہی لمحوں میں جو لفظ منہ سے نکالتا ہے وہی اس کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں، بے صبرا ہو جاتا ہے، منہ سے بول فل بکنے لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ صبر کیا چیز ہے، اور ایسی چیزیں منہ سے نکلتی ہیں جو حد درجے تک اس کے اعمال نامے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ایسے لمحوں سے منہ سے اچھے الفاظ نکالنا، اپنے آپ کو روک دینا، اور من جانب اللہ اس کو سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس پر کچھ دیر رکنا پڑے گا، مجھے ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ نے لکھ دیا، قرآن میں لکھ دیا۔ اب جب اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تو مجھے اس پہ صبر تو کرنا ہے، صبر کروں گا تو اجر پاؤں گا، اور ایسا اجر جس کی مثال نہیں ملتی ہے، ایسا بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، وقال اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب کسی مقرر اندازے پیمانے سے نہیں ہوگا، بلکہ بے حساب ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کا تول کر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی عبادات، نماز، حج، عبادات والوں کو بھی عبادت کو تول کر حساب کا اجر پورا دے دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والے آئیں گے، جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اپنے نفس کو روکنا صبر ہی تو کہلاتا ہے، جب ان کا صبر ناپا جائے گا تو بغیر حساب اور اندازے کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہاں تک کہ وہ لوگ
جن کی دنیا میں عافیت میں زندگی گزری ہے وہ تمنا کریں گے کاش کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں کے ذریعے کاٹے جاتے اور وہ صبر کرتے، اور پھر ان کو آج ایسا صلہ ملتا جیسا کہ آج صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ یہ صبر کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی سے، گناہ سے اپنے نفس کو روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا، یہ عام، ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی عام سا کام ہے کہ ہر کوئی صبر کر سکتا ہے، نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے، قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا، انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، تو یہ صبر عفو شرعاً مطلوب ہے۔ ایسا آدمی افضل الناس ہے، بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا۔ لیکن مفسرین نے اس کا قاعدہ کچھ اور طرح بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ صبر و عفو کہاں کہاں افضل ہے۔ جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ ظالم کو معاف کرنے سے آدمی میں جرأت بن جائے گی، وہ مزید لوگوں کو ستائے گا، تو ایسی صورت میں اسے انتقام لے لینا افضل ہے۔ لیکن اگر ظالم ظلم کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ نادم ہے، شرمسار ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے کیے پہ ندامت ہے، کچھ برا بول گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ معافی لیتا ہے یا اپنے رویے سے نرمی دکھاتا ہے یا آپ کے سامنے ہو کہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاف کر دے، بدلہ نہ لینا افضل ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑی حدیث خوبصورت علامہ ابن کثیر نے بیان کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کا کسی ایک آدمی کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو ایک آدمی سامنے سے برا بھلا اور گالیاں دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے رہے، مگر جب وہ آدمی حد سے تجاوز کرنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شخص کو کچھ کہنا چاہا۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ میں پہلے کھڑے رہے اب وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پہ کوئی ظلم کرے تو وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ شانہ جل شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو فرشتہ چل دیا تو میں بھی چل دیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہوا کہ کیسی ہی کوئی زندگی میں طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہو، نفس کے خلاف بات ہو رہی ہو، اس کو رکنا، سمجھنا اور ان مصائب اور آفات پر صبر کر لینا، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے مصائب آئے ہوئے ہیں، ثواب کی امید رکھنا، اور کوئی منہ سے غلط کلمہ نہ نکالنا۔ غصے میں لوگ ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں کی، بہن کی، لوگوں کے گھر بار ناپ کے رکھ دیتے ہیں، حسب نسب تول کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ان الفاظ سے جو لفظ نکل رہے ہیں اگلے کے لیے ساری زندگی کا روک بن سکتے ہیں۔ تانے دیتے ہیں، اس کے جھگڑے میں آ کے اس کے اوپر کیے ہوئے تمام احسانوں کو گن لیتے ہیں۔ ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں آواز دی جائے گی، اللہ خاص طور پہ آواز لگائے گا کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کون سے صبر کرنے والے تھے؟ آپ کو میں نے شروع میں اس کے بتا دیا۔ سب سے پہلے وہ صبر کرنے والا تھا جو اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ جو اطاعت اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرتا ہے۔ تیسرا وہ جو مصائب اور آفات پر صبر کرتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے بڑے کام ہیں، یہ کوئی عام بندہ کام نہیں ایسا کر سکتا۔ اس کے لیے انسان کے ذہن کی میچیورٹی، اس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اسی طرف تو اس کا اشارہ ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اسلاف، سبھی کے حالات دیکھ لیں، سبھی میں یہی بات کثرت سے ملتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ صبر کرتے، اور صبر کے ساتھ وہ اپنی نماز کو جوڑ لیتے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اذا حزبہ امر فزعا الی الصلاۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش آتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ صحابہ نے بھی ایسا کیا، سلف صالحین نے بھی ایسا کیا، پریشانی فوراً نماز کی طرف توجہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو گیا تو لوگ اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو مصیبت میں ہیں۔ نہیں، فوراً نماز کی طرف آ جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے بھائی قاسم اور ایک دوسرے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً نماز پڑھنا شروع فرما دی۔ کہا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، پھر تلاوت فرمائی کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم نماز اور صبر سے اس کا اپنا اقدام کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تم لوگوں کو ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ جو تم لڑائی کرنے کے وقت ثابت قدم رہنے والے ان کو معلوم تو ہو سکے کہ کون اللہ والے ہیں۔ یاد رکھیے صبر اعلیٰ کاموں میں سے ہے۔ آج مسلمان بڑا بے صبر ہو گیا ہے، ہر چیز کو خود سے کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کے لیے جائز اور ناجائز سبھی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز جلدی جلدی بے صبری کے ساتھ اس کو مل جائے۔ صبر کر لینا حقیقتاً بہت اعلیٰ اور عرفہ کاموں میں سے ہے۔ صبر جس کے لغوی معنی لفظی معنی رکنے اور باندھنے کے آتے ہیں، اصطلاح قرآن اور سنت میں نفس کے خلاف تباہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا صبر آتا ہے۔ بہترین کاموں میں سے وہ لوگ ہیں جو صبر کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری زندگیوں میں شکر اور صبر کو بھر دے۔ بے شک وہ صبر ضیاء، اور ہر شخص جو دنیا میں اس نے اپنے آپ کو روکا، اللہ کی رضا کے لیے روکا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کسی اور جگہ پہ لگایا، اپنی عادتوں کو سنوارا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ کربلا اور یہ جتنے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں تاریخ سے جڑے ہوئے جن میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، یقیناً ان میں صبر ہی سب سے اہم تھا، اور صبر ہی کی وجہ سے وہ سب انبیاء بھی کامیابی پا گئے۔ چاہے وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمے رہنا ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا آپس میں مکالمہ ہو، اور نمرود کی دشمنی کے آگے ابراہیم کا صبر ہی تو کھڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کس قدر قریش مکہ نے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، آپ کا صبر ہی تو تھا، اولو العزم ہی تو تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ایمان پر کھڑے رکھا۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں رہ کر سیکھا کہ صبر کرنا کیسے ہے، اور پھر وقت آیا، تاریخ نے دیکھا کہ کیسے میرے نبی نے ان تمام دلوں کو جو پہلے آپ کے خلاف تھے ان ساروں کو فتح کیا، فتح مکہ کے ساتھ ساتھ۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ایسے موقع لائے کہ ہم لوگ انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔